اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، اور جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، جو آنے والے حالات ہیں، اس میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، یہ جو فتنے ہیں ان سے اپنی اولاد کو کیسے بچائیں۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ تو ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے اولاد کی تربیت کرنی شروع کی، یعنی اپنے بیٹے کی، تو انہوں نے کس طریقے سے تربیت کی، کیسے کی، وہ پوری ایک رکوع میں یہ سب کچھ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ ہم اسی تناظر میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، اور جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، جو آنے والے حالات ہیں، اس میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، یہ جو فتنے ہیں ان سے اپنی اولاد کو کیسے بچائیں، کس طرح ان کو دینی تعلیمات کی طرف راغب کریں، برے کاموں سے ان کو بچائیں، نشوں سے بچائیں، جس طرح آج کل کی یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں۔ باقی ان کے اندر اویئرنیس کیسے ہم پیدا کریں، جیسے سوشل میڈیا ہے، اس کے برے اثرات، اچھے اثرات، یہ ہم کیسے ان کے سامنے لے کے آئیں، کیا کریں، تو اس بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو نماز پہ لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ نماز سے پہلے ایک بہت ضروری چیز ایک اور ہے۔ حضرت لقمان نے بھی جب اپنے بیٹے کو نصیحت شروع کی تو سب سے پہلے اس کو کیا کہا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی سب سے پہلے بچے کے دل میں وحدانیت ڈالنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بچے کے دل میں اگر وحدانیت آئے گی تو وہ انشاءاللہ شرک اور بدعات ان چیزوں سے بالکل وہ مکمل طور پہ پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بچے کے دل میں بٹھانی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر کیا کرنا ہے، والدین کہ اپنے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک اپنے کرنا ہے۔ یہ بھی اس سے آگے اسی رکوع میں یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اگر والدین کی آپ نے تمام باتیں ماننی ہیں سوائے ایک بات کے، اگر وہ اس بات پہ کوشش کریں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو یہ بات آپ نے نہیں ماننی، بقائے والدین کے آپ نے ساری باتیں ماننی ہیں۔ صرف اس ایک بات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بس اگر وہ آپ سے کہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ یعنی شرک کرو، تو وہ آپ نے بات نہیں ماننی، باقی والدین کی ساری باتیں آپ نے ماننی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ بچے کے دل میں ڈالنی ہے آپ نے۔ اور اسی طرح یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، یعنی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، وہ کسی پتھر کے اندر ہو، کسی بڑے چٹان کے اندر وہ رائے کے دانے کے برابر ایک ذرے کے برابر چیز ہو، یا آسمانوں میں وہ چیز ہو یا زمینوں میں ہو، یعنی آسمان بھی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ہے، یہ جو ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر بھی آسمانیں ہیں اور زمینیں بھی زیادہ ہے، یعنی جو اوپر زمین ہے اس کے نیچے کئی زمینیں اور بھی ہیں۔ تو یہ اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اگر وہ رائے کے دانے کے برابر چیز زمین کے اوپر ہو، زمین کے تہ میں ہو، آسمان میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، تو یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس رائے کے دانے کے برابر، اس ذرے کے برابر چیز کو حاضر کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف خبیر، یعنی باریک بین ہے اور خبردار ہے۔ تو بچے کے دل میں یہ قدرت بھی ڈالنی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں، کن باتوں پہ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں، یہ ساری چیزیں نماز سے پہلے بچے کے دل میں یہ ساری چیزیں ڈالنی ہے۔ نمبر ایک کیا، شرک نہیں کرنا، توحید۔ نمبر دو والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ان تین باتوں کے بعد چوتھے نمبر پہ کیا آتا ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کر۔ نماز جب بچہ 7 سال کا ہونے لگے، بلکہ عادت تو اس کو پہلے سے ڈالنی چاہیے، جب 5 سال کا ہو تقریباً تو اس کو عادت ڈالنی چاہیے بچے کو
لیکن سب سے پہلے جو میں 3 باتیں عرض کر چکا ہوں یہ بچے کے دماغ میں بٹھانی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کے لیے کہ بچے کو شروع میں آپ نے ابتدا میں، کیونکہ اس کے اوپر یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن عادت بنانے کے لیے آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ مسجد لے کے جائیں۔ بے شک وہ مسجد جا کے شرارتیں کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، جو مرضی کرتا ہے، آپ بچے کو لے کے جایا کریں، کیونکہ اس سے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً اگر بچے نماز میں شرارت کر دیتے ہیں، چھوٹے بچے، یا مسجد میں رونے لگ جاتے ہیں، چیخنے چلانے ہوتے ہیں، تو بزرگ اکثر اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں کہ بچوں کو مسجد نہ لائے کریں، بڑوں کی نماز میں یہ کیا کرتے ہیں، خلل ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ کام ٹھیک نہیں ہے، بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے اس وجہ سے، کیونکہ اگر آج آپ بچے کو ڈانٹیں گے تو کل بچہ نہیں آئے گا مسجد۔ بچے کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر بچے مسجد میں کسی قسم کی شرارت بھی کریں، کھیلیں کودیں، جو مرضی کریں، آپ بچے کو مسجد لے کے جایا کریں۔ اس کے بعد پھر نماز کے بعد کیا ہے کہ آپ بچے کو یہ سکھایا کریں کہ نیکی کا حکم دے دوسرے کو، یعنی اچھائی پھیلائیں، نیکی کی بات پھیلائیں، یہ بھی بچے کے ذہن میں بٹھانی ہے۔ اور بری باتوں سے روکنا، خود بھی روکنا، اپنے دوستوں کو بھی روکنا۔ اگر کوئی دوست ہے مثلا لڑتے جھگڑتے ہیں یا گالی گلوچ کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو یہ سمجھائیں کہ اگلے بچے سے کہیں کہ آپ لڑائی جھگڑے بھی نہ کیا کریں، گالیاں بھی نہ دیا کریں، بری بات بھی نہ کیا کریں۔ یہ چیز بھی بچے کے دماغ میں بٹھانی ہے۔ پھر اس کے بعد بچے کو ایک اور چیز یہ سمجھانی ہے آپ نے کہ جب بھی کسی سے ملیں تو خندروئی سے ملیں، یعنی پیشانی کے اوپر تیور نہ بنے ہوں، بلکہ اچھے اخلاق سے ملے، اچھے طریقے سے ملے، سلام کرتے ہوئے ملیں۔ یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چال چلن اپنی ٹھیک رکھنی ہے، یعنی چال چلن میں ایسے نہ ہو کہ متکبرانہ چال چلن نہ ہو، یعنی ایک مناسب جس طرح ایک مرد کی چال چلن ہوتی ہے وہ رکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آواز بہت اونچی نہیں رکھنی، آواز کیا کرنی ہے، درمیانی رکھنی ہے، یعنی بہت اونچا بولنا، بدتمیزی سے بولنا، یہ چیز بچے کو اپنی سکھانی ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح اس کو لصوت الحمیر یعنی گدے کی آواز کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ جو لوگ بہت اونچا بولتے ہیں یا چیختے چلاتے بولتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ والدین کو یہ چاہیے کہ وہ بھی گھر میں چیخنا چلانا بند کر دیں۔ جب ان کی اولاد پیدا ہو وہ گھر میں اونچی آواز سے بولنا بالکل بند کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو وہ آپس میں کسی خالی جگہ بیٹھ کے، جہاں اولاد نہ ہو، بند کمرے میں بیٹھ کے وہ مسئلے مسائل اپنے حل کیا کریں۔ بچوں کے سامنے اگر چیخیں گے چلائیں گے تو بچوں کے اندر بھی وہی عادتیں آئیں گی۔ اور ایک اور چیز، ہمارے ہاں عموماً مائیں اکثر یہ کرتی ہیں، بڑے معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو اللہ سے ڈرانے کی بجائے والد سے ڈراتے ہیں بہت زیادہ، کہ تمہارا ابا آئے گا تمہاری یہ کر دے گا، تمہاری پٹھائی کر دے گا، تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کو اللہ سے ڈرائیں، والد سے نہیں، کیونکہ پھر اس طرح کیا ہوگا کہ بچہ والد کے سامنے تو نیک شریف ہوگا، مطلب کوئی برا کام نہیں کرے گا، بدتمیزی بھی نہیں کرے گا، شرافت سے رہے گا، لیکن جیسے ہی باپ کہیں جائے گا، ظاہری بات ہے باپ نے گھر میں تو نہیں بیٹھنا، اس نے باہر تلاش معاش بھی کرنا ہے، اس نے نوکری بھی کرنی ہے، اس نے کاروبار بھی کرنا ہے، اس نے کسی کام سے دوسرے شہر بھی جانا ہے، دوسرے ملک بھی جا سکتا ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ بچے کو بالکل والد کے ساتھ جوڑ کے رکھا کریں، ایک دوستانہ ماحول میں رکھا کریں، والد سے نہ ڈرایا کریں۔ والد سے ڈرانے کی بجائے اللہ کی جو عظمت ہے وہ بچے کے دل میں بٹھایا کریں۔ تو ماؤں سے خصوصاً میں یہ درخواست کیا کروں گا کہ بچوں کو والد سے بالکل نہ ڈرائیں، والد کے ساتھ بچوں کو جوڑ کے رکھیں، اور والد کی بجائے ان کے دل میں کس چیز کی عظمت ڈالیں، اللہ کی عظمت ڈالیں، والد کی عظمت نہ ڈالیں۔ پھر ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں کہ بچے کو ایک روبوٹ بنا دیا جاتا ہے، صبح سے لے کے رات تک پڑھائی، اسکول جاؤ، پھر ٹیوشن جاؤ، پھر خود پڑھو، پھر ہوم ورک کرو، کلاس ورک کرو، تو یہ ساری چیزیں بھی بچے کے اوپر کیا ہے، ایکسٹرا بوجھ ہے۔ اگر بچے کے اوپر آپ ایکسٹرا برڈن ڈالیں گے تو بچے کی جو ذہنی نشوونما ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ بچے کا ٹائم ٹیبل بنائیں، بچے کو کھیلنے کودنے کا مکمل موقع فراہم کریں، اور اگر کوئی بچہ بہت زیادہ لائق نہیں ہے تو اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر بھی نہ کیا کریں۔ اس طرح بچے کی کیا ہوتی ہے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے، بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگ بہت ہی زیادہ ذہانت میں پیدا ہوں گے،
کچھ کم ذہن ہوں گے، کسی کا دماغ بہت تیز چلے گا، کسی کا کم چلے گا، یہ قانونی قدرت ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے لیکن ان میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ ہر بندے کے یا ہر بچے کے عادات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں، کچھ بچے بھولے بھالے ہوتے ہیں، تو یہ چیز یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ آپ سب بچوں کو ایک ہی لائن میں لگا کر نہیں چلا سکتے۔ اگر ایک ہی لائن میں لگا کر چلائیں گے تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیں، ہمارے لیے ہماری اولاد کو فائدہ مند بنائیں، کارآمد بنائیں، اس معاشرے کے اچھے فرد بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔